ہم 2 پروگرام پہلے میں 34 یا 33 میں ایک سی ایس ایس پاس صاحب آئے تھے، انہوں نے اپنی آپ سے وہ پے سلپ بھی شیئر کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی 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 ہاں اس کا یہ سیکنڈ ہے، اس کا ایک سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہوا یہ جناب یہ کہ ایک صاحب ہے جن کے بھائی نے سی ایس ایس پاس کر لیا ہے، اب سارا خاندان اس پہ پراؤڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے والد صاحب اس پہ پراؤڈ ہیں، اور یہ ہمارے یہاں سے اے آئی آپس کر رہے ہیں، بہت ڈپریشن میں ہے یہ، اور یہ کہتے ہیں بہت ڈسٹرب اور ویک ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اور گھر والے فورس کریں تم بھی سی ایس ایس کر، کیونکہ ایک بھائی نے کیا ہے تو دوسرا بھائی کو فورس کر رہے ہیں یہاں پہ یہ. تو جانے پلیز مجھے یہاں گائیڈ کر دیں کہ کیا میں دنیا میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں اے آئی آف کرنے کے بعد جس سے میں اپنے بھائی کو بیٹ کر سکوں، سی ایس ایس والے بھائی کو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مجھے پیرنٹ بھی خوش ہوں گے اور انشاءاللہ مسلم امت کے بھی کام کریں گے. ایک سوال آیا تھا بہت پہلے کہ اے آئی آفس کا بندہ کیا سندر پچائی ٹائپ پہ کوئی چیز کر سکتا ہے یہاں پہ، تو یہ میرے خیال سوال ہی وہی چاہ رہے ہیں شاید یہ. تو سی ایس دیکھیں ایس کا کمپٹیشن ہو گیا گھر کے اندر اور کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. سی ایس ایس ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، سروس ایگزام ہے. اس کے اندر وہ بنائی بیوروکریٹس نے، یہ سب برطانیہ جب تھا نا تو یہ سب اسی طرح کی سارے جو انفراسٹرکچر چھوڑ کے گئے وہ وہی ہے، اسی کی کڑی ہے. یہ سارے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں سب 18 گریڈ 19 گریڈ 20 گریڈ 22 گریڈ کے آفیسر. اگر ان کو کام کرنا ہے وہاں پر تو رشوت کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. مولانا حکیم اختر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا فجر کی نماز کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ایک نا عطر بیچنے والے نے اپنی بیٹی کی شادی چمڑے بیچنے والے کے ساتھ کر دی، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ گئی پہلی دفعہ شادی ہو کے تو اس کو بہت گندی اسمیل آئی، کیونکہ جس گھر سے آ رہی تھی اس گھر سے بہت خوشبو تھی، خوشبو 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 خوشبو. وہ آئی، اس نے کہا کہ نا جو ہے نا ایک تو بہت گندی چمڑے کی خوشبو اسمیل ہے، ہر جگہ چمڑا چمڑا، یہ وہ کیا مذاق ہے یہ وہ. تو اس کے سسر نے کہا کہ بیٹا ایک ہفتہ ویٹ کرو، ایک ہفتے کے بعد یہ چلی جائے گی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک ہفتہ ویٹ کیا اس نے، ایک ہفتے کے بعد چلی گئی. اس نے کہا وہ اپنے سسر کے پاس نے کہا کہ آپ نے تو بالکل صحیح کہا، ایک ہفتے بعد چلی گئی، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں بیٹا بدبو ادھر ہی ہے، تمہاری ناک آدھی ہو گئی. سو یہ جو نظام ہے یہ نظام ایک کرپٹ نظام ہے. آرمی جرنیلوں سے لے کر جو ٹاپ ڈیسیشن میکرز ہیں سارے آرمی جرنیل، فرعون، ٹھیک ہے نا، قذاب، جھوٹ بولنا ہے سب، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آج میں نے ایک حدیث شیئر کی، ٹھیک ہے نا، بڑی امپورٹنٹ، صحیح ہے. وہ اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. رائٹ، سو لیٹ می شیئر دیٹ کوئکلی ایز ویل تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، عبداللہ ابن عمر سے رپورٹڈ ہے کہ دا میسنجر آف اللہ پیس اینڈ بلیسنگ بی اپان ہم سیڈ، یعنی کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں شیئر کرتا ہوں اسکرین تاکہ آپ لوگوں کو نظر بھی آئے. انہوں نے فرمایا کہ ویریلی موسٹ آف دا ہیپوکریٹس ان مائی نیشن آر امنگ اٹس ریسائٹرس، یعنی کہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ جو منافق ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کون ہے؟ قرآن پڑھنے والے، ریسائٹرس، ریسائٹ کرتے ہیں قرآن پڑھنے والے. کیونکہ قرآن ان کے ایک اور اس کے بعد یہ بہت ساری حدیثیں ہیں ہیپوکریٹس کے اوپر کہ قرآن ان کے یہاں حلق تک ہے، سینے میں نہیں اترا. اگر ان کو پتا ہوتا تو یہ بہت پہلے اس طرح کا کام کرتے کہ اسلام کی لباس سب کچھ کرتے، تو وہ نہیں کیا انہوں نے. یہ ان کا سب سے بڑا فیلئر ہے، سب سے بڑا فیلئر ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں کیا. اور میں اس ٹائم سے سوچتا آ رہا تھا کہ یہ کیوں نہیں کر رہے، بات کیوں نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے. وہ تو نہیں بھی حکمت ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں کیا عجیب بکواس ہے ساری، ٹھیک ہے نا، بٹھا کے رکھا ہوا ہے. تو اب دیکھو نا کہاں سے کہاں حالات خراب ہو گئے. تو یہ جو نظام ہے سی ایس ایس کا یہ ایسے ہی ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر لگ جاتا ہے، کوئی کیا لگ جاتا ہے، کوئی کیا لگ جاتا ہے. یہاں پر آپ رشوت کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے. آپ بیٹھے ہوئے کیوں؟ اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ کرو گے نہیں کوئی فائدہ نہیں. تو جو تمہارا بھائی گیا ہے وہ آج نہیں تو کل اس سسٹم کا نظام بن جائے گا اور اس کی بھی وہ عادت ہو جائے گی کہ وہ بدبو نہیں آئے گی. اس کو بولے گا یار، ابھی تک اس کے دل میں شاید ہو سکتا ہے ہو الراشی المرتشی کلاہما فی النار، ٹھیک ہے نا، بولے گا یار رشوت لینے والا دینے والا دونوں دوزخی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں نے لوگوں کے منہ سے سنا، میں نے بولا یار یہ، اس نے کہا بھائی بات کر رہے ہو یار، یہ ہمارا کام ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب تم کہہ رہے ہو الراشی المرتشی کلام فی الجنہ، اس کا مطلب تم کہہ رہے ہو کہ رشوت لینے دونوں جنتی ہیں. اس نے کہا ہاں مطلب کہ، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ ابھی تم نے نگیٹ کر دی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تم نے کہا ہٹا دو اس کو، ختم. میں نے کہا اتنا بڑا تم نے کام کیا ہے. میں نے کہا یار جاؤ کلمہ پڑھو واپس سے. اس کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا یار سمجھ، کیونکہ اس کا دل اتنا کالا تھا. تو جو لوگ اس نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں
وہ کب تک ریزسٹ کریں گے؟ آج نہیں تو کل ان کے ساتھ ہوگا، بولیں گے یار مان لو بس چھوڑو یار. 5 سال 6 سال 10 سال کے بعد کب تک انسان کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے ایماندار ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں جب وہ بڑھاپے پہ پہنچتے ہیں بولتے ہیں کہ کاش میں یہ کام کر لیتا، ٹھیک ہے نا، تو یار بہتر ہو جاتا، یہ کر لیتا تو بہتر ہو جاتا، فلانا فلانا. سو تمہیں اپنی ایمان کو بچانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، کوئی فائدہ نہیں. تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے CSS نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، پہلی بات. دوسری بات اس پہ کانفیڈنس لو. دوسری بات، اگر تم نے یہ سارے کورسز ختم کیے، تم یہاں سے باہر نکل گئے، جاب پہ چڑھ گئے، الرزاق پروگرام کی تم نے ریکوائرمنٹس پوری کر لی، تم جاب پہ بیٹھ جاؤ گے. 5 سال وہ بندے کے میں نے دکھایا تھا، 5 سال سے وہ CSS پہ بیٹھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، CSS کر کے آیا تھا، 1 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے. اب شروع میں تو نہیں ہوگی نا، اب جا کے 18 گریڈ کا آفیسر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ 1 لاکھ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنے حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے صبح بولا یار کہ پراٹھا چائے کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یار 50 روپے کا پراٹھا ہے، 70 روپے کی چائے. پتہ نہیں یہ ریٹ مجھے پتہ چلا ہے کراچی کا. تو واللہ عالم ابھی کیا ریٹ ہے، جب جاؤں گا، کیونکہ میں فجر کے بعد پھر جب بیٹھتا ہوں تو پھر میں کبھی کبھی کھاتا ہوں. تو پھر لیکن اتنے سارے بیچارے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان سب کو پھر کھلانا پڑتا ہے، کیونکہ انسان اکیلا تو نہیں بیٹھ کے کھا سکتا نا اس طرح. میں بولتا ہوں سب کھائیں، میں بھی بیٹھ کے کھاتا ہوں. میں نے کہا تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں، سب ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھائی فیصل تم کھانے کے لیے گئے، تمہارے ہاتھ جیب میں پیسے تھے، تم نے کیوں نہیں کھلایا؟ انتظار کر رہے تھے یہ، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ بولے گا حدیث میں، بندہ بولے گا اللہ تعالیٰ آپ تو کھانا نہیں کھاتے. اس نے کہا نہیں، میرا بندہ بھوکا تھا، میں وہاں تھا اور تم نے اس کو آگے کھانا نہیں کھلایا. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اور ان کی شکل بیچاروں کو دیکھو، مفلسی پریشانی سب کچھ ہے. سو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو تم اللہ کا شکر ادا کرو پہلا کہ تم وہ نہیں کر رہے. دوسرا تم یہ کرو کہ تم اس میں محنت کرو، اپنے آپ کو زوم آؤٹ کر دو، بالکل نا باہر نکل جاؤ اور کان بند کر دو، ٹھیک ہے نا. وہ بولیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم فلاں ہو گئے فلاں ہو گئے، تم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کو سن رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تم سید قطب کو پڑھ رہے ہو، بھائی تم کیا کر رہے ہو، بھائی تمہیں کیا ہو گیا، داڑھی رکھ لی تم نے، ٹوپی پہن لی، 5 6 اوپر ہو گئے، ٹھیک ہے نا، عجیب تم نے کام کر لیا. بولو بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں سارے کام کر رہا ہوں اور سارے کام میرے ہو جائیں گے. اور تم کرتے کرتے باہر نکل جاؤ گے، باہر بیٹھ کے کام کر رہے ہوگے، امیگریشن پہ جب سب تمہارے کام ہو جائیں گے، وہ بولے گا بھائی بولے گا یار تم نے کیا کیا مجھے بتاؤ. پھر تم اس کو بولنا یار تم جو ہے نا یہ پڑھ لو، یہ پڑھ کے آ جاؤ، تو پھر میں تمہیں انشاءاللہ اپنی کمپنی میں رکھ لوں گا. یہ میری تمہارے لیے دعا ہے کہ تم اپنے بھائی کو بولو یار یہ پڑھ لو، آ جاؤ، میں تمہیں اپنی کمپنی میں رکھ لوں گا انشاءاللہ. سو CSS کا کوئی فائدہ نہیں، لیو اٹ. یہ منافق ریاست ہے، بنائے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر، مگر یہ ایک منافق ریاست ہے. یہاں کے لوگ منافق ہیں، یہاں کے حکمران منافق ہیں، یہاں کے اسکالرز منافق ہیں. اللہ نے ان کو بہت موقع دیا. اینڈ دا بگیسٹ منافقس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ویریلی موسٹ آف دا ہیپوکریٹس، سب سے زیادہ جو ہیپوکریٹس ہیں وہ کون ہے؟ منافق کون ہے؟ در از ان مائی نیشن ان مائی امہ، ٹھیک ہے نا. دوبارہ اس کو دیکھو، ٹھیک ہے نا، دس از وٹ ہی سیئنگ، ٹھیک ہے نا. اس کو دوبارہ اس کو بار بار پڑھو، ٹھیک ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ دا میسنجر آف اللہ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم سیڈ ویریلی موسٹ آف دا ہیپوکریٹس ان مائی نیشن آر امنگ اٹس ریسائٹرس. امام احمد جو ہے نا مسند احمد کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا. سو یہ احمد بن حنبل کے اس میں، ٹھیک ہے نا. سو جاؤ اور شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا رکھا، ٹھیک ہے جی. اور جاؤ کانفیڈنس سے جا کے بیٹھ کے پڑھو.